بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر ایک رات سخت آندھی اور شدید سردی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانسار کو دشمنوں کی خبر لانے کا حکم فرمایا اور دعا دی، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ وہ جانسار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دعائے نبوی کے بعد گویا مجھ سے سردی بالکل جاتی رہی۔ ہر قدم پر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ گرمی میں چل رہا ہوں۔ دشمنوں کا جائزہ لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حالات گوش گزار کیے، تب سردی کا احساس ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا اور قدمین مبارکہ کے پاس سونے کے لیے جگہ دے دی، پھر اپنی بابرکت چادر کا کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ یہ کرم نوازی دیکھ کر میں اپنا پیٹ اور سینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت قدموں سے بار بار مس کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو دشمن بھاگ چکا تھا۔ ناظرین، روز قیامت مائیت رسول کی سند پانے والے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر خوب برکتیں لینے والے وفادار اور جانسار بلند مرتبہ صحابی رسول، ایران کے سابقہ پایہ تخت مدائن کے گورنر حضرت حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ جبکہ لقب صاحب سر رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت حسل یا حسیل تھا، مگر یمان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قبیلہ ابس سے تعلق تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر مکہ چھوڑ کر مدینہ میں رہائش اختیار کر لی تھی اور آپ کے والد نے یہیں شادی کی۔ یوں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ میں ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اختیار دیا کہ میں اپنا شمار گروہ مہاجرین میں کروں یا انصار میں، تو میں نے گروہ انصار کو پسند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین اور علامات نفاق کی خوب پہچان رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور ایک ایک منافق کا نام بتایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی جنازہ آتا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرواتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر حاضرین کہتے وہ موجود ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر یہ کہتے کہ وہ موجود نہیں ہیں تو آپ اس میت کے بارے میں شک کرتے اور نماز پڑھانے سے رک جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میرے سرکاری نمائندوں میں کوئی منافق ہے؟ آپ نے کہا، صرف ایک ہے۔ فرمایا، مجھے بتائیے وہ کون ہے؟ کہا، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تھوڑے عرصے ہی بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نمائندے کو منصب سے الگ کر دیا۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرمائی۔ ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں۔ واللہ، دنیا کے خاتمہ تک جتنے بھی ایسے فتنہ پرور لوگ آئیں گے جن کے پیروکار 300 یا اس سے زائد ہوں گے، ان سب کا نام، ان کے باپوں کا نام، ان کے قبیلوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی
شخص کو کوئی عہدہ سپرد فرماتے تو وہاں کے لوگوں کے نام یہ تحریر دیتے کہ جب تک یہ تمہارے درمیان عدل کریں تو تم ان کی اطاعت کرنا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کے گورنر کا عہدہ عطا کرنے کے بعد یہ تحریر فرمایا، لوگوں ان کی اطاعت کرنا اور جو کچھ یہ طلب کریں وہ انہیں دے دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ طبیعت تھے اور تکلفات میں پڑنے سے بچتے تھے، چنانچہ دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر بڑی بے نیازی سے دونوں پاؤں ایک جانب لٹکائے ہوئے شہر مدائن میں گورنر کی حیثیت سے داخل ہو گئے، جبکہ شہر کے لوگ منتظر ہی رہے اور اندازہ بھی نہ لگا پائے کہ نیا گورنر کون ہے۔ بعد میں معلوم ہوا تو دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی اور ایک بوٹی تناول فرما رہے تھے۔ لوگوں نے ضروریات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے لیے کھانا اور گدھے کے لیے چارہ دن میں صرف 2 مرتبہ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کو جب آپ کی مدائن سے واپسی کی اطلاع ملی تو مدینہ آنے والے راستے پر آپ کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کی پہلے والی اور موجودہ حالت کو ملاحظہ فرما سکیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی حالت پر دیکھا، گورنر کے بعد بھی خالی ہاتھ ہی تھے، تو خوش ہو کر آپ کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، تم میرے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ دور فاروقی میں نہاوند کی جنگ میں امیر لشکر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 22 ہجری میں ہمدان، رے اور دینور کی فتوحات کا صحرا آپ کے سر پر سجا۔ وہ وقت انتقال بہت زیادہ رو رہے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، کیونکہ موت مجھے محبوب ہے، لیکن رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جب مجھے آگے پیش کیا جائے گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد غالباً 28 محرم الحرام 36 ہجری کو مدائن سلمان پاک میں ہوا۔ یہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے۔ وصال کے سینکڑوں سال بعد غالباً 20 ذی الحجہ 1351 ہجری کے دن قبر میں نمی آ جانے کے باعث حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجسام مقدسہ کی منتقلی ہوئی تو پوری دنیا سے آنے والے لاکھوں زائرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ الحمدللہ عز و جل دونوں اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجسام مقدسہ اور پاکیزہ کفن، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال تک بالکل صحیح سلامت تھے۔ اجسام مقدسہ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید انہیں رحلت فرمائے ہوئے 2-3 گھنٹے سے زائد وقت نہیں گزرا۔